حضور خواجہ غریب نواز کا عرس منانا کیسا ہے؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، جب میں مدینہ شریف گیا تھا تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جا کر دل کو بہت اطمینان پہنچا کہ جن کو مزار اور عرس کرنے کی دلیل چاہیے وہ شہداء احد کے مزار پر یعنی قبروں پر آ جائے کہ ائمہ حدیث و تفسیر نے، جیسا کہ امام عبد الرزاق، امام طبری، امام سیوطی، امام ابن کثیر جیسے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے بیان کیا کہ ہر سال ہمارے نبی اس دن شہداء احد کی قبروں پر جاتے جس دن وہ شہید ہوئے تھے اور انہیں مبارکبادی دیتے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کے صلے میں تمہارے آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ ہمارے نبی کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی اپنے دور خلافت میں ایسا ہی کرتے، وہ بھی ہر سال اسی طرح تشریف لے جاتے۔ تو عرس کے موقع پر اولیاء کرام کی قبروں پر جانا، انہیں سلام پیش کرنا اور ان کی تعریف و توصیف میں کلمات کہنا یعنی ان کی شان میں منقبت پڑھنا، یہ سب ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو جیسا کہ میں حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس میں اجمیر شریف آیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار ہو کر عادل قادری کا میرا فیوریٹ عطر زفر لگا کر خواجہ ہند الولی کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ ولیوں کے وصال کا دن یعنی ان کی موت کا دن خوشی والا دن اس لیے ہوتا ہے، اس دن کو ہم عرس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو سوال و جواب کے بعد مومن سے کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، سو جاؤ دلہن کی طرح جسے اس کا سب سے محبوب شخص ہی اٹھائے گا، یعنی جس طرح ایک دلہن کی شادی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اسی طرح مومن کی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور دلہن کی طرح سونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی قبر میں راحت اور اطمینان کے ساتھ رہے، جیسا کہ ایک دلہن شادی کے بعد اپنے شوہر کے کمرے میں رہتی ہے۔ تو اسی حدیث سے عرس کا ورڈ آیا ہے کیونکہ عرس عروس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس دن کو خوشی کا دن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن ایک مومن کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ اسی دن وہ اپنے رب سے جا ملتے ہیں۔ اور مومن کے لیے موت ایک بہترین ایسی خوشی والی زندگی کا نام ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو طریقت کو یا اولیاء کرام کی تعلیمات کو جاننا یا سمجھنا ہے تو ان کی زندگی کو پڑھو، نہ کہ مزار پر جاہلوں کی طرف سے ہونے والی جہالت کو دیکھ کر اللہ والوں سے دور ہو جاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے ان تمام چیزوں کا ثواب خواجہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو عرس کسی میلے یا ٹھیلے کا نام نہیں ہے بلکہ عرس اولیاء کرام کی تعلیمات کا ذکر کر کے ان کی تعلیمات کو اپنانے کا نام ہے۔ تو عرس میں آ کر خرافات کرنا بند کر دو بلکہ خود کو ایسا بنا لو کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو خواجہ پاک کی بارگاہ میں آنے کا دل کرے، نہ کہ دور ہونے کا۔